ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت کی دو باتیں ایسی ہیں کہ ان کو جب بھی یاد کرتا ہوں، ایک بات کو یاد کروں تو ہنسی نہیں رکتی اور ایک بات کو یاد کروں تو رونا نہیں رکتا۔ حضور نے فرمایا وہ کون سی باتیں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ایک وقت تھا جب میں سفر پر نکلا اور ایک بت جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے، جس کو اپنا معبود سمجھتے تھے، وہ پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کو بھی ساتھ لے کر ہم محو سفر ہوئے، لیکن وہ بت بہت بھاری تھا، اٹھانے میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ سفر لمبا ہے اور اس معبود کو اٹھانے میں بڑی پرابلم ہے، لہٰذا میں نے اس کو بازار میں بیچ دیا اور میں نے ایک اور آٹے کا معبود بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ میرا سفر جاری رہا، میرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ میں نے پہلے تو بہت صبر کیا، بعد میں اسی معبود، اسی بت پر پانی ڈالا، اسی سے آٹا گوندا اور میں نے سوچا کہ اے خدا، تو پتہ نہیں آج کام نہ آیا تو کب کام آئے گا۔ میں نے اسی سے آٹا گوندا اور اسی سے روٹی پکا کر کھائی اور اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی کہ میں کیسا معبود بنایا کہ اسی کو پکا کے کھا گیا۔ دوسرا واقعہ جب یاد کرتا ہوں تو رونا نہیں رکتا۔ حضور نے فرمایا دوسرا واقعہ کیا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلا، اپنی بیوی کو الوداع کہہ کر۔ میرا سفر کافی لمبا تھا اور کافی سالوں پر محیط تھا۔ میں جب سفر سے واپس گھر پر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ٹہل رہی ہے۔ جب میں نے اس بچی کی طرف دیکھا اور اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ کہا، مجھے بڑا غصہ آیا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور بچیوں کی پیدائش اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ کہنے لگا مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن وہ بچی بڑی پیاری تھی اور بھاگتی بھاگتی آئی اور میری ٹانگوں سے چمٹ گئی اور یا ابتا کہہ کر مجھے پکار رہی تھی۔ تو مجھے اس پر پیار بھی بہت آنے لگا۔ آہستہ آہستہ میری اس کے ساتھ محبت بڑھتی گئی۔ پھر جب وہ بلوغت کی عمر کے قریب پہنچی تو دیگر لوگوں نے مجھے کہا کہ تو کیسا بندہ ہے کہ تیری بچی بلوغت کو پہنچ رہی ہے اور تو نے ابھی تک اسے درگور نہیں کیا، زمین برد نہیں کیا، کیا ماجرا ہے؟ کہا، میری سفاکیت جاگ اٹھی، میرے اندر کا وہ وحشی جانور جاگ اٹھا اور میں نے بچی کی ماں سے کہا کہ اس کو تیار کرو، اس کو نئے کپڑے پہناؤ، اس کے بالوں میں کنگھی کر دو اور اس کو میرے ساتھ بھیجو، میں اسے فلاں قبیلے میں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ماں نے بچی کو تیار کیا۔ ماں جانتی تو تھی کہ عرب کا معاشرہ کیسا ہے۔ ماں بچی کو تیار بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ باپ کو نصیحت بھی کر رہی تھی کہ اے مرد، اس اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا، اے مرد، اس اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا۔ مجھے ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی کر رہی تھی۔ جب بچی تیار ہو چکی، میں اس کو لے کر، اس کو اٹھا کر اس صحرا کی طرف نکل پڑا جہاں جا کر میں نے اسے درگور کرنا تھا۔ جب میں تھوڑا سفر طے کر چکا تو میری بچی نے کہا کہ میرے بابا، لگتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں،
اب مجھے اتار دیجئے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کے ساتھ چلوں گی، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ بچی انگلی پکڑ کر میرے ساتھ چلنے لگی، اور جب میں صحرا میں پہنچا تو میں نے کہا کہ بیٹی یہاں پر کنواں کھودنا ہے، یہاں پر گڑھا کھودنا ہے تاکہ ہم پانی کی تلاش کر سکیں۔ میں نے اس مٹی کو نکالنا شروع کیا تو میری بیٹی بھی میری مدد کے لیے اس ریتلی زمین کے اندر اتر گئی اور میرے ساتھ اس گڑھے کو کھودنے لگی۔ اسی اثناء میں میرے ماتھے پر پسینہ آیا اور میری بیٹی اپنے کپڑوں کے ساتھ میرے ماتھے کا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ جب وہ گڑھا کھودا جا چکا، میں نے اپنی بچی کو اس گڑھے کے اندر اتارا، اتارتے ہوئے میری داڑھی پر مٹی لگ گئی تو بیٹی کہنے لگی بابا ٹھہر جائیے، میں آپ کی داڑھی سے مٹی صاف کر دوں۔ اپنے کپڑوں کے ساتھ باپ کی داڑھی سے مٹی صاف کرنے لگی۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر میں نے اس گڑھے کے اندر مٹی ڈالنا شروع کی۔ پہلے وہ مٹی اس بچی کی ٹانگوں کو دفن کیا، بعد میں اس کا آدھا پیٹ دفن کر دیا۔ جب آدھے پیٹ تک مٹی پہنچی تو وہ بچی کہنے لگی ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان کیا آپ میرے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو عرب کے معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر اس کی گردن تک مٹی آ گئی، پھر میں نے اس کو اس مٹی میں دفن کر دیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، لیکن میں ایسا سفاک بنا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زمین برد کر دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں یہ بات سنا کر فارغ ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آقا کی آنکھوں سے چماچم آنسو روا تھے۔ حضور علیہ السلام کے قریب سیدہ کائنات بھی تشریف فرما تھی۔ حضور نے سیدہ کائنات کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے ظالم انسان، اگر زمانہ جاہلیت کے کسی جرم پر سزا دینے کی اجازت ہوتی تو آج تیرے اس جرم پر تجھے محمد کی طرف سے سزا مل جاتی۔